عدل اگر ہو جاتا ہے تو آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے. اگر آپ کو کسی وہم نے یہ مبتلا ہے کہ شاید میں نے اسے ہٹایا تو میری نوکری ختم ہو جائے تو پھر شرک کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج پھر ہمارے مہمان اور اس کے ساتھ ساتھ میزبان اے آر خالد صاحب ہیں. پاکستان کئی مسائل کا شکار ہے، ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک مشکل ہے، گمبھیر سے گمبھیر مسائل ہیں. اے آر خالد صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اگر ایک شعبے کو چنا جائے وہ کون سا شعبہ ہے جس کو درست کر کے پاکستان کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، پاکستان کی مشکلات سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، یا یہ مسائل کم ہو سکتے ہیں. جی اے آر خالد صاحب، ہماری رہنمائی فرمائیے. بہت مہربانی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی مطالعہ کریں تو وہ رہنمائی خود کرتا ہے. جب قرآن میں ہے نا کہ مصیبت آتی ہے تو میں پھر رہنمائی بھی خود کرتا ہوں کہ کس طرح. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدل ہو جائے، یعنی یہ امام غزالی نے کہا، میں نے کتاب بھی لکھی اس پہ، یہی کتاب آپ کی. یہ دے لوں کہ عدل کرو. عدل اگر ہو جاتا ہے تو آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. عدل کو میں صرف عدلیہ تک میں محدود نہیں کرتا. جی، آپ بطور صحافی کے عدل کریں، جو سچ ہے وہ لکھیں، جو جھوٹ ہے اسے بالکل نہ چھاپیں، پروپیگنڈا نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو بنا سکتا ہوں. آپ بطور لیڈر کے عدل کریں، آپ بطور خاوند کے، بطور بیٹے کے، بطور بہو کے، بطور بیٹی کے، بطور ماں کے، بطور سفیر کے، بطور پیر کے، ہر جگہ استاد کے آپ عدل کرنا شروع کر دیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ سارے مسئلے پیدا ہی عدل نہ ہونے کی وجہ سے. اس وقت جو پاکستان میں اگر عمران خان عدل کرے، جی، یعنی وہ جواب دہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بات، یہ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ وہ صرف لوگوں کے لگانے کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کی جسٹیفیکیشن کرنی ہے کہ اس بندے میں خوبی کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا تو دو واضح باتیں کر دیں. انہوں نے کہا بادشاہ، ایک تو میں یہ کام جانتا ہوں، دوسرے میں ایماندار ہوں. یعنی آپ کو ایک اختیار دیا گیا، کسی بھی طریقے سے آپ کو اختیار مل گیا، آپ اس کے مطابق عدل نہیں کرتے تو آپ کو جواب دہی ہوگی کہ یہ بندہ تو نے کیوں لگایا تھا. مجھے بزار کی جگہ نہیں لگانا. میں بزار کو نہ جانتا ہوں، نہ میں نے دیکھا ہے، نہ میں ملا ہوں، نہ میں ملنا چاہتا ہوں. لیکن کوئی خواہش بھی ہو کہ یار میرے صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، میں تو وانی صاحب سے ملتا تھا جا کے، میری تو وٹو صاحب سے تھی، میری تو پرویز اللہ صاحب تھے، اور وزیر اعلیٰ کے نہیں. ویسے تو وہ ایک بندہ جو ہوتا ہے کہ محسوس کرے کہ اس میں ایک سپارک ہے کسی شعبے میں. میرا اختیار یہ نہیں ہے، لامحدود نہیں ہے. یا پھر مدینہ کی ریاست کی بات نہ کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ عدل بعض دفعہ، اور اگر دوسری میں ایک بات یہ واضح کروں، اگر آپ کو کسی وہم نے یہ مبتلا ہے کہ شاید میں نے اسے ہٹایا تو میری نوکری ختم ہو جائے گی تو پھر شرک کر رہے ہیں. یعنی آپ کو حکومتیں جو ہیں وہ اللہ دیتا ہے، حکومت لیتا بھی اللہ ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. میں نے کالم لکھا کہ جب آپ کہتے ہیں نا عزت اس کے پاس ہے، اس وقت کہتے ہیں جب آپ عزت ہو رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ جن کو آپ عزت کر رہے ہیں ان کی بھی عزت ان کے پاس ہے. جی بالکل. پاکستان میں سیاستدان فیل ہو گئے عدل نہ کر کے، اپنی مرضی سے مینوورنگ کر کے، چکر بازیاں کر کے. حالت تو آپ کی یہ ہے کہ ایک بندہ جو آپ کا سب سے زیادہ قریبی ہے، اے ٹی ایم جسے آپ کہتے ہیں، وہ آپ اسے ساتھ چلا نہیں سکے. یعنی اگر آپ عدل کرتے تو یا اس وقت وہ غلط تھا یا اس وقت وہ صحیح ہے. جی. تو میرا مطلب ہے آپ غور کریں کہ میں نے حاصل کیا کیا ہے، میں میرٹ کیوں نہیں نافذ کرتا. پھر بعض دفعہ سمپل معاملات ہوتے ہیں. دو بندے کھانا کھانے لگے، ایک بندہ کھانا کھانے لگا اور آ گیا، اس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ابھی وہ کھانا کھانے شروع کرنے لگے تو ایک بندہ آ گیا تو انہوں نے کہا بھائی کھانا کھاؤ گے؟ انہوں نے کھا لیتے ہیں، وہ بھی شامل ہو گیا. اب جب کھانا کھایا تو اس نے جاتے ہوئے 8 درہم دے گیا. جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 جیب میں ڈال دیے. کہتا ہے یہ 3 تیرے ہو گئے.
وہ کہنے لگا 3 میرے کیوں، آدھا آدھا کر، آدھے میرے آدھے تیرے، 3 میرے کیوں، عدل کر میرے ساتھ۔ اس نے کہا عدل تو یہ ہے کہ 5 میری تھی، اس لیے ہم نے 5 لے لیے، 3 تیری تھی 3 تجھے دے دیے۔ ایک اس کا عدل تھا، ایک اس کا عدل ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آدھے دے دو آدھے لے لو۔ معاملہ بگڑ گیا تھوڑا سا، حضرت علی کے پاس چلے گئے، کہنے لگے امیر المومنین یہ مسئلہ بن گیا ہے تو کیا کریں۔ وہ لے کے گیا جس کو 3 مل رہے تھے۔ اچھا جی، وہ نقصان تو اسے ہو رہا تھا نا، اپیرنٹلی نقصان ہو رہا ہے اسے، اور وہ بقایا مطلب اس وقت کنونسنگ بھی ہے کہ برابر ہونے چاہیے۔ حضرت علی نے اسے فرمایا لے لے تیرا فائدہ ہے۔ اچھا جی، وہ کہنے لگا نہیں حضور ہاں جی، اس طرح نہیں، میری تو شفیع ہو، میری 3 روٹیاں ہیں تو مجھے وہ تیسرا بندہ جو کھا گیا اس کے پاس کوئی روٹی نہیں، ہم نے دونوں کا اس نے کھایا ہے تو برابر تو دے نا۔ آپ نے فرمایا پھر سوچ لے تیرا فائدہ ہے۔ اچھا آپ ہمارے یہاں پاکستان میں اس وقت اب جتنے بھی علماء لے لیں نا، ان کو یہ مسئلہ حل کر کے دکھا دیں، مجھے عمران خان کی پوری کابینہ یہ مسئلہ حل کر کے دکھا دیں۔ لیکن انہوں نے کالم آپ کا پڑھ لیا ہوگا۔ حضرت علی نے خوب لکھا، خوب بتایا، فرمایا دیکھو اب 8 روٹیاں 3 میں تقسیم نہیں ہو سکتی، اس کے 3 ٹکڑے کر دو، 24 ٹکڑے ہو گئے جی، اب تینوں کھا لو، 8 ٹکڑے تم تینوں نے کھا لیے، ٹھیک۔ اس کے 15 روٹیاں بنے تھے ٹکڑے 5 روٹیوں کے، جی، اس نے 8 اپنے کھا لیے، 7 اس کے ٹکڑے وہ کھا گیا جو تیسرا آیا جی تھا۔ جی، تیری 3 روٹیوں کے 9 بنے، 3 روٹیوں 9 ٹکڑے بنے، 8 تو نے خود کھا لیے، تیری روٹی میں سے 1 ٹکڑا اس نے کھایا، جی، 7 تیرا مس کے 1 درہم تیرا۔ کیسی تقسیم ہوگی؟ ہاں جی، یہ ہے عدل۔ اس وقت اس ڈیپ تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ میں بطور عادل کے، میں انسان، یہ جو میں دولت صرف حساب کتاب نہیں ہے، یہ FBR میں یہ حساب نہیں دینا، وہاں جو حساب ہوگا وہ اکیلے کا کہ بھئی یہ بتا تو نے عدل کیا تھا کہ نہیں کیا۔ تو نے پہلے ہی تو رب کے ساتھ عدل کرو جو دیکھ رہا ہے ہر وقت کہ میرے مالک میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، تیری راہ پہ چلوں گا، اس کے باوجود میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا، مجھے تو نے توفیق دیتا ہے۔ جس وقت آپ کو توفیق دیتا ہے تو قبولیت ہو جاتی ہے، وہ قبول کرتا ہے تو توفیق دیتا ہے۔ اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں کہ بھئی یہ میں نے اپنے ساتھ عدل کرنا ہے، جو میں نے کھا رہا ہوں، ہضم کر رہا ہوں، پاکستان میں رہتا ہوں، اس سرزمین کے ساتھ عدل کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جو کچھ میرے رشتہ دار ہیں، کام کے ساتھ، تاجر ہوں، مزدور ہوں، عدل کروں گا، سارے مسئلے حل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بلکہ ہمیں فلسفہ ایک بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان آگے جا سکتا ہے، کس طریقے سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ ہم اپنے طور پر عدل کریں، بیوی اپنے طور پہ عدل کرے، خامد اپنے طور پر، تاجر اپنے طور پر، طالب علم اپنے طور پر، حکومت، وزیر اعظم، ہر بندہ اپنے طور پر عدل کرے۔ اچھا، یہ تو ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہوگا، تعلیم کی ضرورت ہوگی، لوگوں کو اس طرح مائل کرنے کی ضرورت ہوگی، ان کو شعور دینے کی ضرورت ہوگی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ عدل کی جو فوری طور پر نافذ العمل ہو جائے، جیسے ہماری عدلیہ ہے، اگر اس کا قبلہ درست ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ اوپر سے نیچے تک، جیسے انہوں نے ایک وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے گھر بھیج دیا، بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں، ایک جج صاحب ڈٹ گیا جی کہ میں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ہونے دینی ہے ان کی، اتنی عدلیہ ہماری طاقتور ہے، وہی اگر اس عدلیہ کا قبلہ درست ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان؟ اصل میں جب وہ ڈٹا، جو جج ڈٹا وہ بھی ذات کے لیے ڈٹا، جی، اور جب وہ گرا تب بھی ذات کے لیے گرا۔ یعنی میں نے اس جج پہ میں نے کالم لکھا تھا جی، کہ یہ جو فیصلہ کیا تھا کھوسا صاحب نے، بہت بڑا فیصلہ تھا پہلا، لیکن جب ڈٹا ہے تو پھر ڈٹا رہے، ہاں جی، پھر گرا کیوں؟ اگر چیف کو ایکسٹینشن غلط ہے ہاں جی، تو غلط ہے تو پھر غلط رہے گی، جی، نوکری چھوڑ دے۔ ہاں جی، میں آپ کو بتاؤں ملک صاحب کو کہ یہ جو ہونا ذات کے لیے کہ جب آپ کو کوئی آپ کا کرتوت دکھائی جائے تو آپ پیچھے ہو جائیں، ہاں جی، یہ نہیں عدل۔ جی، عدل یہ ہے کہ آپ کا دشمن بھی اگر فائدہ اس کا ہو رہا ہے تو ہو جائے،
رحمت اس کی پرستی ہے تو وہ بنجر اور زرخیز نہیں دیکھتی. آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اختیار ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو میرے مالک نے مجھے عطا کیا ہے. قائد اعظم نے اپنی بہن کو کہ انہیں کچھ عہدہ دیا. پاکستان کے سیاستدانوں سے کم ان کی سمجھ تھی. ہاں بالکل. یہ سارے اسے ایوب خان کے مقابلے میں اکٹھے ہو کے لے آئے. جی. نہیں شرم نہیں آئی تھی؟ کسی ایک سیاستدان کو شرم نہ آئی کہ ہم اس عورت کو آگے لا رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جسے قائد اعظم پوری زندگی تعریف کی، ساتھ رہی، لیکن کوئی سرکاری عہدہ نہیں دیا. ہم اسے پاکستان کا صدر بنانا چاہتے ہیں. انہیں شرم نہ آئی؟ کون تھا وہ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی؟ جی. جماعت اسلامی ہوئی، نصر اللہ ہوا، جتنے نام لے لیں آپ. ہاں جی. مجیب کو ایوب خان نے کیا کیا تھا؟ غدار ڈکلیئر ہو چکا تھا. سارے سیاستدان آپ اکٹھے ہو کے جب تک مجیب کو رہا نہ کریں ہم آپ کے ساتھ گول میز کانفرنس نہیں کریں گے. وہ نہ کرتا، وہ کہتا لعنت بھیجتا ہوں میں. چھوڑ تو دیا اس نے، لیکن وہ قابو آ گیا ان کی. تو میرا مطلب ہے یہ عدل ہے کہ اگر ایک بندہ چاہے، اگر پاکستان ایک ہے، یہ جمہوریت ہے، تو پاکستان کا وزیر اعظم نے مجیب کو بنائے. بالکل. سب میجارٹی اس کی ہے. ہاں جی. پھر عدل یہ تھا. سیاستدانوں نے عدل کو توڑا، عدلیہ نے عدل کو توڑا. یعنی جسٹس منیر نے جب توڑا ہے، وہ 5 ججوں نے فیصلہ کیا تمیز الدین کے حق میں کہ یہ غلط اسمبلی ٹوٹی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اصل یہ غلط ٹوٹی ہے کہ صحیح ٹوٹی ہے. منیر نے کہا کہ ان ججوں کو، سندھ ہائی کورٹ کو یہ اختیار نہیں تھا یہ کیس سننے کا، جی. اور پاکستان کو تباہ کر دیا. عدلیہ یہاں میں نے آپ کو بتاؤں، یہ جسٹس انوار الحق، یہ جو بھٹو کے کیس میں پھانسی ہوئی، چیف جسٹس، جنگ اور نوائبہ کے 2 بڑے اخبار ہیں. ایک نے لکھا ان کی قبرستان میانی صاحب میں دفن کیا، دوسرے نے دفن کیا بانپورہ میں. اچھا. یعنی ان کی تاریخ وفات نکالیں، دونوں اخبار نکالیں، دونوں کی رپورٹنگ مختلف. یعنی جہاں آپ اتنی لاپرواہی کرتے ہوں کہ وہ بندہ جس نے ایک بڑے آدمی کو پھانسی بھی دی ہے، فیصلہ کیا ہے. نسیم حسن شاہ کی وہ بات تسلیم نہیں کرتے جو اس نے فیصلے میں ہوش و حواس سے لکھی، جو بات اس نے بعد میں بات کی کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا، اسے لے کے چل پڑے. شرم نہیں آتی؟ یہ عدل نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ نسیم حسن شاہ بولتے ہی نہ ساری زندگی. اگر غلط کیا تھا تو اس وقت لکھتا. وہ جو جج جو انہوں نے مخالفت کی تھی، جو اسے جوڈیشل مرڈر سمجھتے، انہوں نے لکھا وہاں، اسے اس وقت نہ شرم آئی. میرا مقصد ہے کس بات پہ، اسی لیے تو عہدے سے ہٹ جاتے ہیں. افتخار چودھری کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. جب عہدے سے ہٹ جاتے ہیں، یہ عہدے سے وابستہ، وہ ایک ہمارے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں عہدے سے وابستہ عزت نہ کبھی مانگو. وہ ختم ہو جاتی ہے عزت. جب عہدہ گیا، عزت گئی. عدل مین کہ میں پہلے یہ سمجھوں کہ میں اس کام کے لیے اہل ہوں کہ نہیں. پہلے تو پہلا عدل تو اپنے ساتھ کروں، اگر میں نہیں ہوں تو آئی شوڈ ریفیوز. ڈاکٹر صاحب، آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ بائی دا وے میں نے سوال کر لی. میں عالم نہیں ہوں. میں نے کتابیں 2 لکھی ہیں، ایک اجمی کا حج لکھی ہے جی، اور اجمی کا مطالعہ قرآن لکھی ہے. دونوں اجمی کے طور پہ. میں اجمی کے طور پہ اللہ کے بدگار کھڑا تھا کہ یا اللہ مجھے تو فتوی کوئی نہیں دے رہا، میں تیرے کعبے کو کب سے دیکھ رہا، کوئی مجھے روک نہیں رہا. یہاں تو مجھے فتوی دے دیتے ہیں، شلوار لمبی ہو تو نماز نہیں ہو رہی اور خدا کا خوف ہی نہیں ہے. مجھے ڈراتے ہیں تیرے تو اس سے جتنا مجھے لوگوں نے، مولویوں نے ڈرایا، میں تو خوفزدہ ایسا زندگی گزارتی. تو نہیں ڈرا رہا مجھے، تو اجمی کر سکتا ہے. میں نے وہ مجھے میرے اس پہ لکھا ہے کسی نے میری اجمی کے حج پہ، اس نے کہا جہاں رعایت لینی ہوتی ہے آدمی بن جاتا ہے، اللہ سے رعایتیں لینی ہوتی ہے. اچھا مجھے کیا پتا یا اللہ جی، میں تو اجمی ہوں. میں تو تیرے سے رات کو دن کو میں محسوس کرتا ہوں تو ہر وقت ہے، تو میرے ساتھ ہے، تو مجھے بچاتا ہے، تو مجھے پال رہا ہے. میں ایسے ممالک میں، یعنی سوئٹزرلینڈ کی وہ جو چاکلیٹ ہے، یہ نہیں، میں جتنا گیا، میں وہاں بھی گیا، ٹاپ آف یورپ بھی گیا. وہاں جو پہلی فیکٹری بنی تھی چاکلیٹ بنانے کی، سوئٹزرلینڈ کی ساری دنیا میں چاکلیٹ جاتی، وہاں سے کتنی خرید سکے؟ چند کلو. مدینہ منورہ سے کتنی کھجوریں لے سکے جی. لیکن وہ جو اب بھی میرے ساتھ جو میرے پاس ہے، میرے رب نے اس پہ لکھی ہے نا، وہ مجھے پہنچتی ہے اور میں کھاتا ہوں. میری اتنا اہتمام جو کرتا ہے میرے لیے، اس کو بھول جاؤں. اس کو بھولنے کا یہ عدل نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے.
اس نے مجھے کہا تھا خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، میں کون سی اس کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے امان صاحب گزارش کر رہا تھا کہ فضل الرحیم صاحب مطلب وائس چانسلر ہیں اس جامعہ اشرفیہ کے، میں نے کہا کہ یہ نماز میں ہم آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ ایک نماز سے دوسری تک میں نے عبادت کوئی نہیں کی، میں پھر آگے وہی بات کر رہا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں کیا کر رہا؟ کوئی جواب نہیں، کسی کے پاس جواب نہیں۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا نظریاتی کونسل، ہاں جی، یہ عالموں کا کام تھا۔ مجھے سوائے ڈاکٹر اسرار احمد کے، انہوں نے بہت شمال مسائل میں مطلب رہنمائی کی کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے، بعض جگہ میں ان سے بھی مطلب اتفاق نہ کر سکا کہ یہ ان سے بات، وہ انسان ہی ہے نا جی بالکل، کہ وہ چیزیں ان سے نہیں ان کی گرفت میں آئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ شعور وہ عطا کرتا کہ بھئی ہر چیز آپ سمجھیں، اس نے اپنے پاس بڑا کچھ رکھا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ شہداء جو ہیں جو مطلب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو یا انبیاء کو کیا سمجھنا ہے کسی نے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شہید زندہ ہے، تجھے میں نے شعور نہیں دیا۔ شعور کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں، اس پہ غور کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے عبادت تو کی نہیں، پھر میں اعلان دوبارہ کیوں کر رہا؟ تو سوائے اس کے کہ میرے پاس یہ ہو کہ میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ میں نے یہ بات کر کے اگلی ریکویسٹ کرنی ہے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ سیدھا راستہ دکھایا اس نے، وہ تو دکھاتا ہے، یا پھر آپ کی کسی کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی؟ کوئی بندہ سیدھے راستے پہ نظر نہیں آتا، جس جگہ جو ہے دو نمبری کر رہا ہے۔ ایک بندہ، میں نے ایک پروگرام میں کہا، میں نے کہا ایک بندہ ایک ادارہ مجھے بتا دیں جس نے پاکستان میں کوئی رہنمائی کی، یعنی یہ جو میں نے بات کی، اصلاحی صاحب نے لکھا اس پہ جب ایوب خان کے الیکشن کا، فاطمہ جناح کا، تو انہوں نے لکھا کہ عورت سربراہ نہیں ہو سکتی۔ ایوب خان نے مطلب کہا کہ بڑا یہ تو فائدہ ہوا جی، بتایا تھا آپ کو ایک واقعہ ہاں جی، کسی جگہ پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دین کی بات کی ہے، کس کا فائدہ ہوتا ہے کس کا نہیں، کہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے، میری بات سے کسی کو فائدہ ہو کسی کو نہ ہو۔ شرک چھوڑ دیں، شرک یہ نہیں ہے جو یہ اہل حدیث لیے پھرتے ہیں، دادا صاحب کے تو شرک ہو گیا، جی، ہاں جی۔ شرک یہ ہے، اسرار صاحب نے بڑا اچھا، انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کس نے بتایا، انہوں نے کہا مجھے ایک اللہ والے نے بتائی بات ہے کہ کسی سے کام کہنا ٹھیک ہے کہہ لیں، دوسری دفعہ یاد دہانی ٹھیک ہے، تیسری دفعہ کہ شرک ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اگر تو یہ ہے کہ میری یہ نوکری فلاں بندے کی وجہ سے ہے، فلاں عورت کی وجہ سے ہے، فلاں پیر کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے ہے، تو وہ شرک ہے، اس نوکری کو کرنا نہیں چاہیے، چھوڑ دیں اسے۔ یہ میرے اللہ کی وجہ سے ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ چلے گی اور اللہ کو منظور ہو۔ شرک چھوڑ دیں، شرک یہ کہ آپ دوسروں پہ تکیہ کرنا چھوڑ دیں۔ شرک یہ بھی ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اپنے ایمان کا جب آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو اس کو بہت کہتے ہیں جو صوفیہ وہ کہتے ہیں اسے بڑی حیا آتی ہے کہ مانگتا مجھ سے ہے، اب دوسری کی طرف نہ جان جائے، یقین تو کر لے وہ۔ تو جب آپ نے شرک چھوڑ دیا نا کہ میرے مالک تو جانتا ہے ہم سے غلطیاں ہو گئیں، ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے تو ناراض ہو جائے، یعنی اگر آپ کو یہ ٹھیک کر دیتا، اوقات تو آپ کی یہ ہے نا پوری دنیا مل کے ایک چھوٹے سے جرثومی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بالکل، پوری دنیا کی جی، جی، ٹیکنالوجی ہاں جی، ہے جی۔ تو یہ اب کیا حیثیت ہے، ابھی یک دم ایک ایک سیکنڈ وہ آئی تو کلیئر ہو رہا ہے کہ سانس آیا تو پوچھا کہ جائے واپس کے نہ جائے، تو پھر جس سانس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کے لیے کم از کم اپنی زندگی کچھ تو بامقصد بنا دیں، جس جگہ وہ بیٹھا ہے۔ آج اگر یہ فیصلہ صرف حکمران کر دیں، سیاستدان کر دیں کہ ہم فیل ہو گئے، زرداری صاحب فیل ہو گئے، شہباز شریف فیل ہو گئے، ہم سیاست نہیں کرتے، ریٹائر ہو جائیں، جان چھوڑ دیں، اپنی بھی جان چھڑا دیں۔ عمران خان فیل ہو گیا، اس کی کابینہ کے 10 بندے جائیں۔ وہ میں نے ایک کالم پڑھا، اچھا میں نے کہا جی وہاں میں تاشقند گیا تو بڑی صفائی، تو میں نے کہا کہ یہ وہ کہتا ہے جی یہاں سڑک پہ کوئی پھینچے کوئی چیز تو اسے کہتے ہیں شیمان جو، اور جب تک اٹھاتا نہیں لوگ آتے جاتے ہیں کہتے جاتے ہیں شیمان جو۔ میں نے کہا جس دن نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تھا 6 7 8 10 15 ایم این اے جا کے شیمان جو کہہ کے چھوڑ دیتے۔ جس دن عدلیہ میں 2 گروپ ہیں عدلیہ کے، الیکشن ہو رہے ہیں، کوسا صاحب اور بھون صاحب، دونوں
کا نقطۂ نظر قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ایک ہی ہے، یعنی وہ آ جائے تب بھی قاضی کو فائدہ، وہ آ جائے تب بھی فائدہ۔ انہیں مطلب ایک حجاب ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ مطلب سپریم کورٹ کے جج ہے، اس کے بارے میں یہ الزام ہے، وہ خود پیچھے ہو جاتا ہے۔ جس وقت آپ نے یہ شرک، یہ سارا شرک ہے امان صاحب، یہ سارا شرک ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ مطلب میں سنبھالا دیے ہوئے ہوں۔ میں نے یہ کہا اس طرح، میں نے ایک بڑا کام ہوتا ہے، میرا پروگرام تھا جس میں میں نے کہا کہ اگر بے نظیر نے یہ نہ چھوڑا اپنا تحفظ کرنا تو یہ ماری جائے گی۔ تو اس میرے ساتھ یاسمین جو مصباح تھی MNS پیپل پارٹی کی، میں نے منہ پہ کہنا پڑا، میں نے کہا جی میں نے بڑی آپ کو پہلی خاتون دیکھا ہے جو ریزنیبل ہے پیپل پارٹی۔ وہ گفتگو سن، اس کہنے لگے میری والد طبیعت کی ہوا تھا جی، وہ کون ہے جسٹس اکرم؟ میں نے کہا جی آپ کے بھائی کی نہیں کی انہوں نے، قیوم ملک، عدالت سے ہٹایا گیا ہے، بندہ اس علاقے میں نہیں جاتا، دوسرا کاروبار شروع کر دیتا ہے۔ کرپشن پہ نکالا گیا، ویڈیو چلی، ہاں جی، سپریم کورٹ اسے اپنا صدر بناتی ہے وکیل۔ جی انہوں نے کیا فیصلے کر دے ہیں؟ اٹارنی اٹارنی جنرل بناتی ہے آپ کی حکومت، اور وہ بن گیا، اور بن گیا۔ جی یعنی نہ بننے والے کو خیال ہے نہ بنانے والوں کو خیال نہیں، اس کی جگہ لفظ شرم۔ ہاں جی، تو میرا مقصد ہے کہ وہ ہے شرک سارا۔ انہوں نے سمجھا کہ مجھے یہ چیز مل رہی ہے، وہ تو بدنامی کے لیے مل رہی ہے، تجھے فردر ذلیل کرنے کے لیے مل رہی ہے۔ ہوتا ہے، الزام بھی لگتا ہے، پیچھے ہو جاتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں نہیں جی مجھے نہیں، مجھ پہ الزام لگ گیا، میں نہیں کروں گا یہ کام۔ تو اگر آپ نے یہ کام کر لیا، اپنے رب کو منا لیں، وہ ناراض ہے جی، اور مولویوں سے بھی ناراض ہے، ان سے زیادہ ناراض ہے، سارا دن دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کر دے۔ اس طرح آزاد ہوتا ہے کشمیر؟ یہاں ایک صاحب اللہ والے تھے، حضور دعا کریں مسجد بن جائے، انہوں نے دعا کریں مسجد بن جائے، اللہ کا کام بن جائے، بنی ہے دیکھو ذرا۔ اچھا وہ بندہ شرمندہ تھا ہوا، کہتے ہیں نہیں اس کا گھر ہے نا، میرا گھر تھوڑا بنانا ہے، دعا کریں، خلوص نیت سے کریں، آنکھیں بند کر کے کریں، رو رو کے کریں، کہ پھر کوئی یا دیکھنا بنی کہ نہیں بنی۔ ان کے بعد جیب سے پیسے نکالے، اس وقت وہ 5000 روپیہ بڑا تھا، نکال کے ارے آؤ جی آؤ بناؤ مسجد بنائیں، وہاں کوئی پیسے جمع ہو، کہنے لگے آپ بن جائے گا۔ 4 وزیر چھوڑ دیں یار، میں کم از کم اس قابل نہیں تھا۔ آج میں معافی مانگتا ہوں قوم سے، مجھ سے یہ جو عہدہ دیا گیا میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، میں آج ریزائن کرتا ہوں۔ آج فیصلہ کر دیں، کل سے پاکستان سیدھا ہو جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے وعدے کے مطابق AR خالد صاحب سے ایک اور گفتگو کی ہے، مزید یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ بھی AR خالد صاحب سے ہماری بات چیت اور اس طرح کی گفتگو جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔